کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی۔ ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں کوٹ کرتا ہوں، "It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, and desecration of houses of worship and cemeteries." یہ رپورٹ ہے ہمارے بارے میں، جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں اور اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو۔ اور اس سلسلے میں پازیٹیوز کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے۔ ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں، اے آر کورنیلیس صاحب رہے ہیں، دورا پٹیل صاحب رہے ہیں، رانا بھگوان داس صاحب رہے ہیں، رستم سہراب جی سدھوا صاحب رہے ہیں، اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملک کے۔ تو وی ہیو ایکنالجڈ ایز فار ایز دا جسٹس سیکٹر از کنسرنڈ وی ہیو ہیڈ پازیٹیوز اینڈ گڈ پیپل there. But what I want to really say today is, which I don't understand and I want to share this, we have experts sitting here, اتنے قابل لوگ ہیں سارے، کہ ہمارا مذہب بھی، اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں، کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا، 96% تو ہم ہیں، ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے، ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے۔ یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی پرابلم میں ہیں، اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے، ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں غلط؟ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی، میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں، اس وزڈم کہاں سے لاؤں، کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے؟ تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان، میں اور کدھر سے شروع کروں گا؟ تو قرآن سے شروع کرتا ہوں۔ تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں۔ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے "Let there be no compulsion in religion." یہ سیدھا سیدھا ایک میسج آ گیا ہمیں، "For the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold." So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا، یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اچھا چلیں، قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا، پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، ان کی لائف دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہمیں، اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم؟ اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا۔ سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی، اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ میں۔ اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی، میوچل اسسٹنس کرنی ہے، فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے، افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب۔ یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا؟ میں قرآن شریف اٹھاؤں گا، میں سننا اٹھاؤں گا، ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی۔ تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے۔ کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے، بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے کووننٹ آف جو کرسچنز آف نجران تھے، ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ کی پراپرٹی، کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیرنس نہیں کرنی۔ اور یہ کیس سارا آپ کی چرچ پراپرٹی کے جلانے کا ہو رہا ہے۔ تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ تو جو ڈسکنیکٹ ہے نا، اس کو پلیز ایڈریس کریں۔ ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں، عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی، امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی، لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے ہیں 96%، ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا، خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ
ساتھ بہت کائنڈنس کے ساتھ چلنا ہے، جسٹس کے ساتھ چلنا ہے، اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو، جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں، ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں۔ اب آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں، آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں۔ اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے، پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ سٹارٹنگ ہے، پہلا صفحہ ہے آئین کا۔ اگر آپ آئین کھولیں، سارا نہ بھی پڑھیں، پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا، تو پریمبل میں کیا لکھا ہے؟ دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی، فریڈم اینڈ اکویلٹی، ٹالرنس رواداری اور اکویلٹی مساوات، اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف، ایز اننسیٹڈ ان اسلام شیل بی فلی observed، جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے۔ wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures۔ اس سے زیادہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے آئین میں کہ وہ ان اجازت ہے مائنورٹیز کو کہ فریلی پروفیس کریں، پریکٹس کریں اپنے مذہب کو اور ڈیولپ کریں اپنے کلچرز کو۔ یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے۔ wherein adequate provisions shall be made to safeguard legitimate interest of the minorities، ان کے کوئی اور بھی رائٹس ہیں وہ بھی لیجیٹمیٹ جو ہوں گے پروٹیکٹ کریں گے۔ پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ آئین میں لکھا ہے، یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلا صفحہ پریمبل کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے، faithful to the declaration made to the founder of the nation قائد اعظم محمد علی جناح that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice، سماجی انصاف جو تھا۔ تو قائد اعظم صاحب نے کیا کہا تھا جی؟ یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یہ آئین نے کہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے ڈیکلیریشن وہ ہم نے فالو کرنی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا، ہم سب پہ 96% لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو، ججمنٹ تو امپلیمنٹ ہو جائے گی ثاقب صاحب، لیکن آپ اور میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجول۔ یو آر فری اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. یہ قائد اعظم صاحب نے کب کہا؟ اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ بھئی جانے دیں، جس نے جدھر جانا ہے، جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں جائیں، پڑھیں، ان کو کلچر دیں، ان کو پروٹیکشن دیں کہ یہ ڈائیورسٹی آئے، انکلوسیوٹی آئے، کوئی سوچ آئے، یہ آگے بڑھ سکیں۔ اس طرح پھر بے شمار آرٹیکلز میں انہوں نے پڑھے ہیں، میں جاننا نہیں چاہتا۔ آرٹیکل 4 دیکھیں جو ایک یونیک آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں، آرٹیکل 20 ہے، آرٹیکل 21، 22، and it goes on 25، 36 پرنسپلز آف پالیسی وغیرہ پہ۔ میں آگے آپ کو اس پہ نہیں لے جانا چاہتا، اٹس ناٹ اے لیکچر آن دا کانسٹیٹیوشن، بٹ یہ آئین کی اندر articles ہیں، one article after the other saying that we need to protect, give space to the minority, because if the minority flourishes, we as a nation flourish۔ وہ flourish کریں گے تو ہم flourish کریں گے، diversity آئے گی، سمجھ آئے گی، harmony آئے گی، peace آئے گا، یہ سب سمجھنا ہمیں چاہیے۔ اور میں آپس میں مخاطب ہیں، ہم آپس میں مسلمانوں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی تنگ نظری سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک ججمنٹ جو کہ یہ جیلانی صاحب کی ججمنٹ کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے، ایک اور ججمنٹ دینے کو موقع ملا، مبارک علی والا کیس ہے سپریم کورٹ کا، جس میں یہ جو آپ کا کوٹا تھا یہ چیلنج ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ بتائیں کس طرح دے دیں ہم کرسچنز کو 5% کوٹا، یہ بتائیں کہاں لکھا آئین میں؟ یہ تو ڈسکریمنیشن ہے، کہاں پروٹیکشن؟ آرٹیکل 25 میں تو لکھا ہے صرف بچوں کو اور عورتوں کو پروٹیکشن مل سکتی ہے، تو یہ کرسچنز اور مائنورٹیز کیسے پروٹیکشن لے رہے ہیں؟ سو وی سیف گارڈیڈ دیٹ 5% فار یو ان مبارک علی کیس، اینڈ آئی کوٹ some of the provisions which are important. In order to safeguard the rights of the minorities and to provide equality of status and opportunities, the state has to endeavor to bridge the gap and ensure that the non-Muslim minority in our country gets to enjoy their fundamental rights under the Constitution with the same favor and force as enjoyed by the Muslim majority and majority of persons with fuller abilities۔ اس میں کیونکہ ہم نے مائنورٹی اس کا disabled persons کا بھی کیس تھا اس کے اندر۔ The word minorities signifies merely a statistical number، یہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں بھی کہہ دیا۔ The word minority
signifies merely a statistical number representing a class of people in the country who are non-Muslims, and in no manner does it imply that they are lesser citizens or in any manner less entitled to the fundamental rights under the Constitution. So they have equal rights as all of us here in this room. The 96% and the 1% or the 2% have same rights under the Constitution. So this was said very strongly by the Mubarak Ali judgment. We can read it sometimes if you want to. But what I want to come to is that we need to understand that it is high time कि हम अपना interfaith harmony, interfaith dialogue शुरू करें इस मुल्क में और ज़्यादा बढ़ाएं इस चीज़ को, बिकॉज़ हर मज़हब ये कह रहा है, हर मज़हब अपने आप हर दूसरे मज़हब को स्पेस दे रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये काम हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। जब हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं, जब हम सिखिज़म को पढ़ते हैं, जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं, सब मज़हब ये कह रहे हैं कि बाकी मज़ाहिब को जगह दो, स्पेस दो, एक्सेप्ट करो, तो फिर क्या वजह है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और हमारे भी इतनी रिजेंटमेंट है, इतनी एग्रेशन है अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, क्या वजह है, क्यों हम इतने नाराज़ हैं, इतने गुस्से में हैं, इतने एंग्री हैं।